جو کوئی خداوند سے ڈرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سراخ اس کا 3 باب 2 سے 6 اور 12 سے 14 آیات مقدسہ۔ اے بچوں، اپنے باپ کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو تاکہ تم رہائی پاؤ۔ خداوند نے اپنے باپ کو اولاد کے لیے معزز کیا اور بیٹوں پر ماں کے اختیار کی تصدیق کی۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے اور ان سے باز رہتا ہے، اور ہر روز اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور جو کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ اس کی مانند ہے جو خزانوں کا ذخیرہ رکھنے والا ہو۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے اور اپنی اولاد سے خوش ہوگا اور دعا کرنے کے دن اس کی سنی جائے گی۔ جو اپنے باپ کا ادب کرتا ہے اس کے ایام دراز ہو جائیں گے، اور جو اپنی ماں کو راحت دیتا ہے وہ خداوند کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ بیٹا، اپنے باپ کی اس کے بڑھاپے میں مدد کر اور اس کی زندگی میں اس کو غمگین نہ کر، اور اگر اس کی عقل کمزور ہو جائے تو اس کو معذور رکھ، اور اپنی قوت کی کثرت میں اس کی حقارت نہ کر، کیونکہ باپ کی مدد فراموش نہ کی جائے گی اور ان کے قصوروں کی برداشت کے لیے تجھے اچھی جزا دی جائے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ زبور 128 جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے، جو اس کی راہوں پر چلتا ہے، کیونکہ تو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھائے گا۔ تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ تیری بیوی تیری 4 دیواری میں پھلدار طاق کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد دسترخوان کے گرد زیتون کی شاخوں کی طرح ہوگی۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہے جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ دیکھ، یوں ہی مبارک وہ شخص ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے، اور خداوند تجھے صہیون سے برکت دے، یہاں تک تو اپنی عمر بھر خوشحالی دیکھے۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ خاندانی زندگی خداوند میں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام اس کا 3 باب 12 سے 21 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، خدا کے مقدس اور پیارے برگزیدے ہو کر درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حیا اور صبر کا لباس پہنو، اور اگر کوئی کسی پر دعویٰ رکھتا ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کو معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہیں معاف کیا ہے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان سب کے اوپر محبت کو باندھ لو، کیونکہ وہ کمالیت کا کمر بند ہے، اور مسیح کی سلامتی جس کے لیے تم بھی ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کا کلام تم میں بہتات سے رہے، اور تم ایک دوسرے کو کمال دانائی سے تعلیم دیا اور نصیحت کیا کرو، اور مزامیر اور گیت اور روحانی ترانے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے لیے اپنے دل میں گایا کرو، اور کلام یا کام جو کچھ کیا کرتے ہو سب کچھ خداوند یسوع کے نام سے کیا کرو، اور اس کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لایا کرو۔ اے بیویو، خداوند میں جیسا مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں کو پیار کرو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اے بچو، تم اپنے ماں باپ کے ہر ایک بات میں فرما بردار ہو، کیونکہ خدا کو یہی پسند ہے۔ اے والدو، اپنے بچوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ دوسرا باب 13 سے 15 اور پھر 19 سے 23 آیت۔
بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا۔ اس وقت جب مجوسی روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے ایک فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور وہاں رہ جب تک کہ میں تجھے نہ کہوں، کیونکہ ایسا ہوگا کہ ہیرودیس بچے کو ڈھونڈے گا تاکہ اسے ہلاک کرے۔ تب وہ اٹھ کر رات ہی کو بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے ایک فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے ہیں۔ تب وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آیا۔ مگر جب سنا کہ ارکیلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں آگاہی پا کر جلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نامی ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔